پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے امتیاز چودھری جو اپنے آپ کو سنی اتحاد کونسل سے جیتا ہوا قرار دیتے تھے، ان کو اغوا کر لیا گیا تھا یا وہ فرار ہو گئے تھے۔ آج پتہ چلا ہے کہ وہ پاکستان سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو ملتان ایئرپورٹ سے ہمارے اینٹی کرپشن کے محکمے نے جا کے گرفتار کر لیا۔ یہ اینٹی کرپشن حکام کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے، کسی اور نے نہیں، ایف آئی اے نے نہیں یا کسی اور محکمے نے نہیں، بلکہ اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کیا۔ اس وقت ان کو گرفتار کیا جب وہ جہاز میں بیٹھنے لگے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قطر اولمپکس دیکھنے کے لیے جا رہے ہوں، ویسے اولمپکس ہو رہے ہیں فرانس میں، لیکن ان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط اطلاع ملی ہو، اس لیے انہوں نے قطر کی اپنی فلائٹ بک کروا لی۔ تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ ان پر زور ڈالا جا رہا تھا، آپ چونکہ آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے، ابھی آپ کے پاس ایک چوائس ہے، آپ کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، تو آپ پھر مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں یا پھر پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیں، یا پھر آپ نے کسی کو بھی جوائن نہیں کرنا، کم از کم ان کے ساتھ تو نہ جائیں، پی ٹی آئی کے ساتھ، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ۔ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انکار کیا گیا، یہ سوشل میڈیا پر آنے والی خبریں ہیں، اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک طرف کا موقف ہے، جبکہ محکمہ اینٹی کرپشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ککس بیکس میں گرفتار کیا تھا، ان کا ریمانڈ لیا گیا تھا، اگلے ریمانڈ کے لیے ہم ان کو گجرات سے منڈی بہاؤدین پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے کہ شادیوال روڈ پر ہماری گاڑی کو روکا گیا۔ دوسری ایک گاڑی تھی، پتہ نہیں وہ کون سی گاڑی، انہوں نے کہا کہ دوسری گاڑی تھی، اس گاڑی سے پتہ نہیں ان کو روکا گیا یا نہیں روکا گیا، چلتی گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ دوسری گاڑی سے ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی، اور اس کے بعد اس گاڑی میں جو لوگ موجود تھے، ایک کار میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ 70-80 لوگ تو ہوں گے۔ انہوں نے دھاوا بولا، ان کو اڑایا، چھڑایا اور لے کر بھاگ گئے۔ یہ موقف ان کا اس وقت سامنے آیا جب ایاز صادق قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کی طرف سے ان کے امتیاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ جناب وہ بندہ تو بھاگ گیا، ان کے ساتھی ان کو فرار کروا کے لے گئے، چھڑا کے لے گئے۔ ابھی یہاں پہ دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ وہاں پہ جو فائرنگ کی گئی، کون سی گولیاں تھی؟ LMG تھی، 9mm تھی، ہو سکتا ہے کہ توپ سے فائرنگ کی گئی ہو، تو اس کے بعد کھول ملے یا نہیں ملے، اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ تو کیا وہاں پہ ربڑ کی گولیاں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھوکے فائر کیے گئے ہوں، اور ہمارے اینٹی کرپشن والے، پولیس والے نہیں بلکہ اینٹی کرپشن والے ڈر گئے، بھاگ گئے، اور ملزم گاڑی میں بیٹھا رہا جس کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور وہ بازیاب ہوا تو کہاں سے ہوا ہے؟ ملتان ایئرپورٹ پر اس کے باوجود بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چلا گیا کہ اس کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہے، اور ایئرپورٹ والے شاید انتظار کرتے رہے کہ اینٹی کرپشن والے کب آتے ہیں، ان کے حوالے اس ملزم کو کیا جاتا ہے، سٹاپ لسٹ میں نام ہے، شاید ان کو نہیں پتا تھا، اسی لیے یہ ایئرپورٹ پر چلے گئے، اور وہاں سے اینٹی کرپشن والوں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس کے بعد کیا ان کی شناخت پریڈ ہوئی؟ تو یہاں پہ یہ 4 دن رہ کے آئے ہیں، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے، ان کے تجزیہ کاروں کی طرف سے، ان کے صحافیوں کی طرف سے۔ تو اس کے بعد پھر ان کی شناخت پریڈ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی شناخت پریڈ ہو تو یہ امتیاز چودھری صاحب کوئی اور ہوں۔ بہرحال مدعا ایک پیش کر دیا، اینٹی کرپشن والوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور پھر شناخت پریڈ کے بعد ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ امتیاز چودھری صاحب اپنا نام رانا ثناءاللہ بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نام شہباز گل بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا نام میاں نواز شریف بھی بتا دیں۔ تو عمران خان بھی اپنے آپ کو وہ ظاہر کر سکتے ہیں، کیونکہ 4-5 دن وہ یہاں پہ رہ کے آئے ہیں۔ وہاں پہ شام کو ہاتھی جائے تو صبح وہ کہتا ہے کہ میں ہاتھی نہیں ہوں، میری توبہ، میں تو بلی ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ اس کی مالش کی جائے، تو اسی مالش سے وہ کہے میں ہاتھی نہیں، نہ میں بلی ہوں، بلکہ میں تو چوہا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے ہاں بحث چلتی ہے فارم 45، فارم 47، تو ایک بحث یہ بھی جاری ہے کہ 41 میں ہے یا 39 میں ہے، خصوصی نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ سامنے آیا، اس میں 39 ایک طرف کر دیے گئے جن کا بتایا گیا کہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور 41 دوسری طرف کر دیے گئے جن کا تعلق بتایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل سے ہے، اور ان کو آپشن دیا گیا کہ آپ جس بھی پارٹی میں چاہیں جا سکتے ہیں۔ تو سارے کے سارے سوائے امتیاز چودھری کے، ان کو تو اٹھا لیا گیا۔ بہرحال انہوں نے بھی ایفیڈیوٹ اپنا وہی دیا ہے، اس کو چینج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ
آپ کا تعلق کن سے ہے؟ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں 41 والوں میں ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں 39 والوں میں ہوں۔ اسی طرح سے ایک 39 والے کو اٹھایا گیا، بلایا گیا، اسے کہا کہ آپ اس کو چھوڑیں، ادھر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں 41 والوں میں نہیں ہوں، میرا تعلق تو 39 والوں سے ہے، جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک جگہ پہ ایک ٹوکری میں انڈوں کی طرح رکھ دیا گیا ہے، وہاں سے میں اب موو نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان کو کہا گیا کہ آپ 41 والے ہیں تو ادھر چلے جائیں، ان کی طرف سے انکار کیا گیا۔ تو اب جب یہ 4-5 دن وہاں پہ رہ کے آ گئے ہیں تو اب یہ اپنا تعلق کس کے ساتھ ظاہر کریں گے؟ 39 والوں کے ساتھ یا پھر 41 والوں کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کن میں شامل ہیں؟ یہ کہہ دیں میں نہ 3 میں ہوں، نہ میں 13 میں ہوں، یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں۔ تو بہرحال وہاں سے آتے ہوئے بندوں کو نشہ بھی ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے اور دیکھتے ہیں کہ امتیاز چودھری صاحب کے ساتھ آئندہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔